جشن آزادی 14 اگست کے موقع پر حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب ملتانی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے ہیں، سماعت فرمائیں۔ شکریہ۔ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ وَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منكم لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قرآن کریم کی 2 آیتیں مختلف جگہ سے تلاوت کی۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں سے ایک حدیث شریف پڑھی۔ اللہ پاک جل شان ہو محض اپنے فضل و کرم سے مجھے ان کا صحیح ترجمہ عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور صحیح مفہوم سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، ہم سب کو سمجھ کر سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور اس عمل کو اللہ پاک آخرت میں ذریعہ نجات بنائے، آمین۔ میں نے ان 2 آیتوں کی تلاوت عمدن کی ہے آج، اور وہ اس لیے قرآن کریم کا بیشتر حصہ
کافی سارا حصہ ہم مولوی لوگ آپ کے سامنے بیان نہیں کرتے. ایمان کی کمزوری سمجھو، بزدلی سمجھو، حالات ناسازگار سمجھو، کچھ بھی حالات ہوں یا کوئی بھی وجہ سمجھو، بہرحال قرآن کریم کا وہ حصہ جو احکام خداوندی اللہ پاک نے اپنی زندگی پر نافذ کرنے کے لیے ہمیں دیے کہ نصب العین بناؤ زندگی کا، نہ ہم ان پر چلتے ہیں نہ ہم ان کو بیان کر سکتے ہیں. قرآن کریم کا ترجمہ بیان کرنا بھی کوئی آسان کام نہیں. ہمیں تو ہر وقت وہ آیت تلاش کرنی ہے جس میں مردوں کی آگے پیچھے سے کچھ کھانے کو مل جائے. ہم ایسی بات کیوں کریں جس کا تصادم گورنر سے ہو، جو بات صدر کی ہو، جو بات وزیر کی ہو، جو بات حکومت سے ہو، متعلق ہو. قرآن کریم کی ایسی آیت پڑھنا، اس کا ترجمہ کرنا، یہ کون سی عقل بندی ہے؟ کیا عرض کروں، آپ کو بھی معلوم ہے، مجھے بھی پتا ہے، میں تو ریڈیو اور اخبار اتنا سنتا بھی نہیں. جشن آزادی کل ہم لوگوں کا ہے، یوم پاکستان ہے. اللہ پاک پاکستان کو قائم دائم رکھے، آمین. اور یہ جو پاکستان کو بیچتے ہیں، اللہ پاک ان سے پاکستان کی حفاظت فرمائے، آمین. استحکام ملک کو مل سکتا ہے آئین سے. ملک کے استقلال کا مدار ہوا کرتا ہے قانون. جس اسلام اور ایمان اور قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا سن 46 میں مسلمانوں سے وعدہ کیا گیا تھا، وہ خواب آج تک شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا. آئے اور چلے اور مر گئے، آئے اور چلے گئے اور مر گئے، لیکن خدا کے قرآن سے فریب کیا، اللہ کے نظام سے دغا کی، دھوکہ کیا. قوم سے دھوکہ، خدا سے دھوکہ، خدا کے قرآن سے دھوکہ. نسلیں بدل گئی. اتنا لمبا عرصہ گزرنے کے بعد آج تک اسلام کی بسم اللہ شروع نہ ہو سکی. اور آپ کو معلوم ہے کچھ لوگ ابھی زندہ ہیں کہ کن حالات میں پاکستان بنا، اور کیا لوگوں کا خیال تھا، اور کیا سوچ تھی، اور کیا تصور تھا، اور پھر بنا ہوا کیا دیکھا. علماء اکرام نے ہمیشہ جدوجہد کی، علماء حق نے ہمیشہ للکارا. انہوں نے یہ آواز نکالی کہ مولوی آپس میں لڑتے ہیں، ہم کون سے مولوی کا اسلام نافذ کریں. قطب عالم حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری سب قید رحمت اللہ علیہ نے 52 علماء کی کمیٹی کراچی میں بٹھا کر شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث تمام علماء سے ایک دستاویز کرا کر ان کو تیار کر کے ان کے حوالے کر دی کہ آئین خداوندی میں ہمارا کوئی اختلاف نہیں. تو علماء کی بات تو ختم ہو گئی. اب رہی بات یہ کہ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے پاکستان بنایا اور کس طرح سے یہ ملک بنا. پیسے سے نہیں بنا، ان سرمایہ داروں اور ذمہ داروں سے نہیں بنا. یہ ملک نوابوں نے نہیں بنایا، جاگیرداروں نے نہیں بنایا، بلکہ اس ملک کی بنیاد میں ہزاروں نہیں لاکھوں آدمیوں کی جان لگی ہے. سڑکوں پہ قافلے کٹ گئے، گاڑیاں پوری ٹرین کٹ گئی. لوگوں کو نماز جنازے نہ ملے، قبر نہ ملی، کفن نہ ملا، غسل نہ ملا. اور یہاں تک دیکھا گیا کہ بعد لوگوں کے سیریوں کو، کھوپڑیوں کو جنگلوں میں کتے گھسیٹے پھرے. اتنی جدوجہد اور اتنی قربانی کے بعد یہ ملک اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا. ہر شخص کا یہ خیال تھا، ہر شخص کا یہ تصور تھا، ہر شخص کی یہ سوچ تھی کہ ہم وہاں پہنچیں گے
الحمدللہ وہاں ہمیں اسلامی نظام ملے گا، قرآن کا قانون ملے گا، اللہ کی کتاب کا قانون ملے گا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور ہمیں ملے گا. لیکن جب یہاں پہنچے اس وقت تو کیا ملتا، آج تک نہ ملا. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے اعلان کر دیا الف لام میم احسب الناس. کیا لوگوں کا یہ خیال ہے، کیا لوگوں کا یہ گمان ہے، کیا لوگوں نے یہ تصور کر رکھا ہے، کیا لوگوں نے اپنے دلوں میں یہ بات بٹھا رکھی ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، یہ کہ اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے آمنا، ہم تو تیری ذات کو مانتے ہیں. اتنا کہنے پر چھٹکارا ہو جائے گا. موت کے وقت کامیاب ہو جائے گا آدمی، قبر کے وقت کامیاب ہو جائے گا، پلسرات پہ کامیاب ہو جائے گا، میدان حشر میں کامیاب ہو جائے گا. صرف اتنا کہنے سے آمنا، او پروردگار میں تو تیری ذات کو تسلیم کرنے والا تھا، میں تو تجھے ماننے والا تھا. اب آد آتی ہے ارے تم بھی دوستوں کو پرکھ کے دیکھتے ہو، رشتہ داروں کو آزما کر دیکھتے ہو. وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، میں بھی تو تمہیں آزما کر دیکھوں گا تم کیا کرتے ہو، زبان سے کیا کہتے ہو اور عمل کیا کرتے ہو. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. فرمایا البتہ تحقیق میں خدا کی یہ عادت ہے، میں خداوند کریم کا یہ مزاج ہے، میں پروردگار عالم کی یہاں یہ طریقہ ہے، میں بھی آزما کر دیکھا کرتا ہوں یہ مجھے ماننے والا زبان کی نوک سے مانتا ہے یا دل کی کوٹھڑی میں بھی میرے لیے کوئی جگہ موجود ہے. میں بھی دیکھتا ہوں. لیکن آج حالات یہ ہیں پروردگار عالم نے ہمیں پرکھا، ہمیں آزمایا. فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منکم، اللہ پاک فرماتے ہیں میرا ایمان والوں سے وعدہ ہے اور جو کام اچھا کرتے ہیں تم میں سے لیستخلفنہم فی الارض، میں ان کو زمین کی بادشاہت عطا کروں گا، ان کو ملکیت عطا کروں گا، ان کو میں دنیا کا اقتدار بخشوں گا. کما استخلف الذین من قبلہم، جیسا کہ میں نے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا یوں ہی دے کر اقتدار. مگر ہم لوگ اقتدار کی نشے میں، کمانے کھانے کے نشے میں، تجارت کے نشے میں، زمین کے نشے میں، اپنی دولت کے نشے میں یہ سوچنا بھی بھول گئے کہ پروردگار عالم نے کتنا بڑا کرم کیا، کتنا بڑا فضل فرمایا کہ لوگوں کی قربانی سے یہ ملک بنا. گارے کی جگہ پاکستان کے جڑوں میں، بنیادوں میں جو گارا بن کر کے لگا ہے، رب ذوالجلال کی قسم اس میں پانی نہیں پڑا، مسلمانوں کا لہو لگا ہے. اینٹ روڑوں سے بنیاد نہیں بنی، اینٹ اور سلوں سے بنیاد نہیں بنی. پاکستان کی بنیاد میں شہزادیوں کی آبرو لگی، خانزادیوں کی عزت لگی. ہزاروں عورتیں دریائے جمنا میں ڈوب کے مر گئی. ہزاروں عورتوں نے جب دیکھا ہندو ہماری عزت پہ ہاتھ ڈالے گا، سکھ ہماری آبرو پہ ہاتھ ڈالے گا، سکھ اللہ کے قرآن کی توہین کرے گا، اپنے گھر میں سے عورتوں نے سونا نہ اٹھایا، چاندی نہ اٹھائی، بچے سینے سے نہ لگائے، گھر کا کوئی مال و متا ساتھ نہ اٹھایا، ایک اللہ کا قرآن اٹھایا. کافر کا ہاتھ خدا کی کتاب کو نہ لگے، کافر کا ہاتھ مجھ اللہ کی بندی کو نہ لگے، سینے سے قرآن لگایا، دریا میں چھلانگ لگا دی. آج ہزاروں لاکھوں عورتوں کی روحیں ہم سے پکار پکار کر کے پوچھتی ہیں اور تم لوگ او دھوکے بازوں اور فریب کرنے والوں، یہ جشن کیسا، یہ رقص و سرود کیسا، یہ میلہ ٹھیلا کیسا، یہ چراغاں کیسی، یہ ناچ گانا کیسا، یہ ڈول جھپڑا کیسا، کس چیز پر تم آمادہ ہو، کس چیز پہ ناز کرتے ہو؟ ہم نے تو سنا تھا تم سب کچھ قرآن کے لیے کر رہے ہو، مگر تم نے قرآن کریم کو تو مردوں کے لیے اٹھا کے رکھ دیا.
لاکھوں مرنے والوں کی روحیں، لاکھوں شہیدوں کی روحیں آج تم سے پوچھتی ہیں، ہزاروں ماں بہنوں کی روحیں آج تم سے پوچھتی ہیں، ہزاروں معصوم بچوں کی جن کو نیزے کی نوک پہ لٹکا کر پٹک پٹک کے زمین میں مار دیا گیا۔ مشرقی پنجاب میں 2.5-3 لاکھ سے زیادہ مسجدیں جن میں قرآن پڑھا جایا کرتا تھا، آج جا کے دیکھو گدھے پیشاب کر رہے ہیں، خنزیر بندھے کھڑے ہیں، گوبر پاتھی پک رہے ہیں، چاروں طرف سے بے ادبی ہو رہی ہے۔ وہ کئی لاکھ مسجدوں کے مینارے تم سے آج کے دن پوچھتے ہیں، او مسلمانوں یہ تم نے کیا کیا؟ دریائے جمنا کا پانی تم سے سوال کرتا ہے، اور مجھ سے وضو کرنے والے مجاہدین کبھی یوں نہیں کیا کرتے جیسا کہ تم نے اپنی روش کو بنا رکھا ہے۔ اور پھر ویسے بھی ایک گھر میں میت پڑی ہو اور دوسرے گھر میں شادی ہو اور وہ باجا بجائیں تو علاقے کے لوگ یوں کہیں گے یہ بڑے سنگ دل ہیں، یہ بڑے پتھر دل ہیں، یہ بڑے احمق لوگ ہیں، برابر میں موت ہے، برابر میں قضیہ ہے، برابر میں فوتگی ہے، اور یہ ناچ رہے ہیں۔ تمہیں کیا معلوم فلسطین کے مسلمان کے ساتھ کیا بن گئی؟ تم آج میلے ٹھیلے کا چکر بناتے پھرتے ہو، جاؤ فلسطینیوں کے پیاس سے مرنے والے بچوں سے جا کے پوچھو۔ اسرائیلی یہودی بدماش کسی طرح سے بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں۔ عرصہ گزر گیا، پانی بند کر رکھا ہے، بجلی بند کر رکھی ہے، پریشان ہے مسلمان، خدا کا نام لینے والے لوگ پریشان ہیں۔ فلسطین میں مسلمان کٹ گیا، افغانستان میں مسلمان ذبح ہو رہے ہیں، ایران عراق میں مسلمان کٹ رہے ہیں، ذبح ہو رہے ہیں، سری لنکا جیسا ملک بدھ مذہب رہنے والے لوگ جو کیڑی کو مارنا بھی برا جانتے ہیں مگر مسلمان کو کاٹ رہے ہیں۔ چاروں طرف مسلمان ذبح ہو رہا ہے، چاروں طرف مسلمان کٹ رہا ہے، چاروں طرف مسلمان مرد عورت کٹ رہے ہیں، ذبح ہو رہی ہیں، اور ہم بیچ میں کھڑے ہو کر کے ناچیں گے۔ کھیل تماشا اس قوم کا مزاج نہ بناؤ، تماشا دیکھنے والوں تماشا خود نہ بن جانا۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، او لوگو جب کوئی قوم کھیل تماشے میں پھنس جاتی ہے، جب کوئی قوم گانا بجانا اپنی زندگی کا محور بنا لیتی ہے، پھر اس قوم کو زمین پہ بسنے کا حق نہیں رہتا، وہ قوم زمین میں دس جانی چاہیے۔ ایک مر رہا ہے اور ایک رنگریلیاں منا رہا ہے۔ راولپنڈی کے شہری لوگ تنگ، 26 فٹ پانی شہر کی گلیوں سے گزر گئے، کیمپوں میں لوگ پڑے ہیں، تنگ ہیں، مکانات بے شمار منہدم ہو گئے، اور ہم 2 جھنڈی مجھے بھی دینا بھائی، میں نے بھی اپنے سر پہ لگانی ہے، جھنڈی تو لگانی ہے، کبھی بارڈر پہ جا کے تو للکار کسی کو۔ ادھر ایٹم بم بن رہے ہیں، ادھر مسلمانوں کے گلوں پہ چھرے چل رہے ہیں، ہم رنگ برنگی جھنڈیوں کے پیچھے پھر رہے ہیں۔ سال میں 4 موقع بنا دیے قوم کو کھلانے کے، تماشا دکھانے کے، کہ تم اسی دھندے میں لگے رہو۔ 10 محرم کا جلوس نکالا کرو، 12 ربیع الاول کا جلوس نکالا کرو، 23 مارچ کا جلوس نکالا کرو، 14 اگست کا جلوس نکالا کرو، سال میں تمہارے لیے 4 دن انتخاب کر دیے تاکہ تم اسی دھندے میں لگے رہو۔ خداوند عالم اتنی بڑی طاقت کا مالک ہے کہ اگر وہ ناراض ہو گیا تو پھر اجتماعی عذاب آئے گا، قومی عذاب نہ آ جائے۔ 14 اگست اللہ کے سامنے عاجزی کرنے کا دن تو ہے،
استغفار کرنے کا دن تو ہے، توبہ کرنے کا دن تو ہے، اللہ سے ملک کے لیے، قوم کے لیے دعائیں مانگنے کا دن تو ہے، قرآن خوانی کے لیے دن ہے، درود شریف پڑھنے کا دن ہے، اللہ اللہ کرنے کا دن ہے۔ چاروں طرف یہود و نصارہ، ہندو کافر جو مسلمانوں کے خلاف سازشیں بنا رہے ہیں، ان کو ختم کرنے کے لیے، ان کو مرنے اور ان کے ملیا میٹ کے لیے دعا کرنے کا دن تو ہے، خیرات کرنے کا دن تو ہے، اللہ اللہ کرنے کا دن تو ہے، ناچ کا نہیں، گانے کا نہیں، ڈھول ڈھپڑے کا نہیں۔ ترقی اس کا نام نہیں کہ فلاں جگہ اونٹوں کی دوڑ ہو گئی، فلاں جگہ گھوڑوں کی دوڑ ہو گئی، فلاں جگہ لوگوں کی دوڑ ہو گئی اور فلاں جگہ چھوکروں کی دوڑ ہو گئی۔ ترقی کے اور بڑے راستے کچھ کر کے دکھاؤ۔ اللہ پاک جل شانہ نے اعلان کر دیا، لوگوں قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں تم یوں نہ سمجھا کرو کہ تم تخت پہ بیٹھ گئے تو مجھ سے چھپ گئے۔ شہنشاہ، ملک کے مالکوں، تخت و تاج کے مالکوں، یہ نہ سوچا کرو کہ یہاں بیٹھ کر اب خدا کی نظر ہم پہ نہیں پڑتی۔ فرمایا میری وہ ذات ہے لمن الملک اليوم، میں وہ ہوں، پوچھوں گا کون ہے آج کے دن دم مارنے والا۔ الیوم تجزا کل نفس بما کسبت، کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا، کوئی بول نہیں سکے گا، جواب نہیں دے سکے گا، کیوں؟ دربار الہی ہوگا۔ کہتا وہ ایسی روب کی جا ہے کہ دربار الہی میں ہزاروں سر بلندوں کا عزیزوں سر جھکا ہوگا۔ بڑوں بڑوں کے سر جھک جاتے ہیں، اپنی مرضی سے نہ جھکے تو خدا جھکا دیتا ہے۔ فرمایا یہ تمام کا تمام نظام میری طرف سے چلتا ہے، تم عارضی ہو، تم جیسے پہلے کہیں آئے اور کہیں چلے گئے، تم بھی نہیں رہو گے۔ اللہ پاک نے فرمایا باقی رہے گی میری ذات۔ اس لیے ہوش کر کے ہر آدمی کو قدم اٹھانا چاہیے، تاجر کو بھی، پیر کو بھی، مولوی کو بھی، افسر کو بھی، تمام لوگوں کو ہوش کر کے قدم اٹھانا چاہیے۔ کوئی ایسی صورت نہ ہو جس سے خواہ ہم عذاب میں گرفتار ہو جائیں۔ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین انہی چیزوں سے ڈرا کرتے تھے۔ خود مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ حال ہے، راستے میں پڑی ہوئی ایک کھجور آپ نے اٹھا کر منہ میں ڈال لی۔ سیدہ فرماتی ہیں ہماری اماں ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ساری رات حضور کو نیند نہ آئی، میں نے بار بار پوچھا کیا بات ہے، کوئی تکلیف ہے؟ فرمایا نہیں۔ پھر نیند کیوں نہیں آتی؟ فرمایا راستے میں کھجور پڑی تھی، میں نے اٹھا کر اس لیے منہ میں ڈال لی ضائع نہ ہو جائے۔ اب مجھے یہ بات تنگ کر رہی ہے، نہ معلوم کسی کا حق نہ ہو اور میرے حلق کے نیچے چلا گیا، قیامت میں اگر مطالبہ کیا تو میں کیا جواب دوں گا؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، آپ نے اہل مدینہ کو اکٹھا فرمایا اور فرمایا کہ تم جانتے ہو میں تجارت کرتا تھا اور آج تم نے مجھے ایک کام میں مشغول کر دیا خلافت کے، اب میرے گزر اوقات کی کیا صورت ہوگی؟ تو تمام صحابہ کرام نے، اہل مدینہ نے یہ فیصلہ کیا کہ متوسط درجے کا جو کھانا ایک عام آدمی کھا سکتا ہے اتنا وظیفہ مقرر ہو جائے۔ چنانچہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وظیفہ مقرر ہو گیا۔ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین 22 لاکھ مربع میل کا حکمراں، کابل سے لے کر طرابلس تک کا حکمراں فاروق اعظم، جس کو خدا کے نبی نے اللہ میاں سے مانگ کے لیا۔ ایک دن جمعے کے اندر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، صحابہ کہتے ہیں ہم نے امیر المومنین فاروق اعظم کو تہمت کو دیکھا، منجلے اور لنگی کو دیکھا، ایک لنگی میں ایک چادر میں 12 پیوند لگے ہوئے تھے،
12 पेवंद 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरां, उसके तहमंद में 12 पेवंद है, एक पेवंद चमड़े का भी है। आज तो पेवंद लगाना हमारे यहां ऐब भी हो गया। कौन इस बात का ख्याल करता है? एक और जुमे में देर से तशरीफ लाए फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। लोगों ने अर्ज किया कि आपने देर की। फरमाया ये कपड़े जो तुम्हारे सामने पहन कर आया हूं, मेरे पास यही कपड़े हैं, ये धोए थे, खुश्क न हुए थे, इसलिए आधे गीले आधे सूखी पहन कर आ गया हूं। देर इसलिए हो गई, मैं बादशाह हूं, मैं अमीरुल मोमिनीन हूं, मैं खलीफा हूं, मैं मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जानशीन हूं, तुम्हारा अमीर और इमाम हूं, लेकिन गरीब इतना हूं कि यही कपड़े हैं मेरे पास जो तुम्हारे सामने पहने खड़ा। इधर हमारा हाल देख लो क्या बना हुआ है। जिस मुल्क का चूड़ा भी बेईमान हो, वो मुल्क तरक्की कैसे करेगा? सफाई करने वाला बंगी 4 दिन तक चक्कर नहीं लगाता। पूछे कौन? जब हम सारे तकरीबन काने हैं तो सवाल कौन करेगा? हमसे पूछेगा कौन? आप मार्केट में बैठकर चोरी करते हैं, हम मौलवी गलत मसले बताकर मस्जिद में चोरी करते हैं, अफसर अदालत में कानून की चोरी करता है, डॉक्टर अस्पताल में चोरी करता है। इसका यह मतलब हुआ कि हम सब चोर नहीं? सही मसला बतलाओ तो मौलवी की तनख्वाह 6 महीने नहीं मिलती, 1 महीने की। कौन सही बात को बर्दाश्त करे? मुतवल्ली साहब अगर मसला पूछे ना, बेचारे मौलवी को कहना पड़ता है हाँ जी चलो, मसला तो यूं है पर जो आप कहते हैं वो भी ठीक हो सकता है। इसलिए अगर यूं ना कहे तो फिर मस्जिद में कैसे ठहरेगा? सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खाना खा रहे हैं, एक बहुत बड़ा अमीर आदमी आ गया। फारूक आज़म ने फरमाया आओ खाना खा लो। उन्होंने खाना खाना शुरू कर दिया। सहाबी है, वो भी अमीर आदमी है, सहाबी। फारूक के दस्तरखान से लुकमा उठाकर जम्मू में डाला, कसम खाकर कहता है बगैर छने हुए आटे का लुकमा था, जौ की रोटी थी, चबा चबा कर थक गया मगर वो हलक से नीचे नहीं जाता था। अमीरुल मोमिनीन का खाना है, बादशाह वक्त का खाना है, नबी के जानशीन का खाना है। उन्होंने कहा है फारूक, छना हुआ आटा भी तो आप खा सकते हैं, ऐसा क्या अदाब आ गया कि छने हुए आटे की रोटी नहीं खाई? तो फौरन बोल उठे, अल्लाह की करोड़ रहमतें नाजिल हो इन अल्लाह वालों पर। फरमाया भाई क्या हर मुसलमान जो भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाला है, हर मुसलमान को छने हुए आटे की रोटी मिल सकती है? मेरी हुकूमत इतना वजन बर्दाश्त कर सकती है कि हर आदमी को छने हुए आटे की रोटी मिले? उन्होंने कहा नहीं। फरमाने लगे जब तक हर आदमी को न मिले फारूक, कौन होता है जो छने हुए आटे? ये चारों सहाबा असरा मुबशरा में से है, जलीलुल कदर सहाबा हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबा हैं, हुजूर के चहेते सहाबा हैं। आपस में चारों बैठ के बात करने लगे, यारो कमाल हो गया, हमारा अमीर हो, हमारा बादशाह हो, हमारा खलीफा हो और इतना तंग, इतनी तंग दस्ती में जिंदगी कट रही हो। तो वो कहने लगे कि फिर क्या तरकीब हो? इनसे कहा जाए कि कुछ वजीफा बढ़ा लो, कुछ अपना खर्चा बैतुल माल से बढ़ा लो। किसी की जुर्रत ना हुई। एक सहाबी ने मशवरा दिया कि यूं करो, सैयदा हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फारूक आज़म की बेटी हैं और मोहम्मद अरबी सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घरवाली है, उनसे जाकर दरखास्त करो, बेटी अपने अब्बा से कहेगी शायद बात बन जाए। यानी फायदा भी फारूक का हो, मतलब की बात भी फारूक आजम की हो, मगर कहने को कोई तैयार नहीं। इतना डर है कि ये अपने मतलब की भी नहीं सुनेगा। आजकल तो हमें बना के लाने पड़ते हैं कि पहले हमें कोई मौलाना कहने वाला मिले, फलां साहब कहने वाला मिले, शाह साहब कहने वाला मिले, 7 चमचे ले जाने पड़ते हैं।
फारूक आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी लख्ते जिगर सैयदा हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मुलाकात के लिए गए। हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज़ कर दिया, अब्बा जान ये क्या हालत बना रखी है, या ये क्या परेशानी की हालत है, ये क्या तंगी की हालत है। आप कुछ वजीफा बढ़ा लें, आप कुछ अपना खर्चा बढ़ा लें, इसलिए कि मुसलमान लोग इस हालत को देखने के लिए तैयार नहीं। अब तो कह देना चाहिए था कि भाई जो कुछ वो बढ़ाना चाहें बढ़ा दे, तंग तो मैं वाकई हूं। फरमाया, ए हफ्सा तू उन लोगों के नाम बता जो तेरे पास फरमाइश करने आए थे। और फरमाया, सबसे पहले ओ हफ्सा ओ मेरी लगते जिगर, ए मेरी बेटी, तेरे सामने जिंदगी गुजरी है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की, तू हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खाना बता। हज़रत हफ्सा कहने लगी, अब्बा जान मैं मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोटी पकाया करती थी, आटा सामने रखकर फूंक मार दिया करती थी, जितना घास उड़ गया बाकी बीच में पकाया करती थी। और फरमाती है, जैतून के तेल का डब्बा रखा हुआ था, तेल खत्म हो चुका था। एक दिन मैंने नीचे की तिल छटे गाद निकाल कर रोटी के ऊपर चुपड़ दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नोश फरमाई, फरमाया, हफ्सा आज रोटी बड़ी मजेदार लगी है। और फरमाने लगे, सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइदिन अनिन नईम। फारूक आदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे, ए हफ्सा मेरे तेरे नबी ने, मेरे तेरे महबूब ने दुनिया में ये खाना खाया हो और मैं उनसे अलग खाना तलाश करूं, मेरी उनकी मुलाकात कैसे होगी। और फरमाया, ए हफ्सा बिस्तर बता मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का। फरमाने लगी, एक टाट की लंबी सारी चादर बुनी हुई थी, दोपहर गर्मी में उसको चार तय करके बिछा लिया जाता था, सर्दियों में आधा नीचे आधा ऊपर ओढ़ लिया जाता था। फारूक आदम रोने लगे, हफ्सा मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हालत में रुखसत हो गए। और फिर आपने पूछा, ए हफ्सा आखिरी वक्त में मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदन मुबारक पे लिबास कैसा था। वहां लिबास की हालत, खाने की हालत यह है, यहां बंगलों की गिनती नहीं, कोठियों की गिनती नहीं। और ये नहीं सोचते अगर अदाब आ गया तो ये बंगले ये कोठियां नहीं बचा सकेंगी। ये रिश्वत बटोर करके महल बनाना ये तो कभी भी काम नहीं आए। लोगों के ज़हन को गंदा करने के लिए तरीक़ेकार बना रखे हैं। खुदा की बात पुरुष से कौन पीछे रह सकता है। जब वो पकड़ता है फिर तौबा की मोहलत नहीं देता। फिरौन के सर में 400 साल तक दर्द कभी नहीं हुआ, नज़ला कभी नहीं हुआ। फरमाया, हत्ता इदा अदरकहुल गरक, जब आया ना दरिया के बीच में तो लगा एक गोता और यूं ऊपर को आया, बड़ा बुज़दिल था, कहने लगा, आमनतु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लज़ी आमनत बिही बनु इस्राईल व अना मिनल मुस्लिमीन। मैं रब्बुल आलमीन को मानता हूं, मैं बनी इस्राइल के रब को मानता हूं। आवाज आई, जिब्रील इसके मुंह में गारा ठोस दे। यह मुझे मानने लगा है जब मैंने पकड़ लिया। मेरी पकड़ के वक्त मानना, ये तो मानना ना हुआ। कोटे में कितना बड़ा अजाब आया, सैकड़ों आदमी मर गए, कितने लापता हो गए। चारों तरफ खलकत खुदा की परेशान है, बस एक ही आवाज आ रही है, तैयारी करो, मकान चमकाओ, दुकान चमकाओ, बाजार चमकाओ, धंधा बेशक ना हो पर चमकाए रखो। और जैसे औरतों में बीमारी नहीं फैल जाती, 80 साल की बुढ़िया सुर्खी लगा के चल देती है। चमक, कारनामे की चमक पैदा करो, आमाल की चमक पैदा करो, ईमान की चमक पैदा करो। मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निजाम को चलाकर वो चमक पे धमक पैदा करो, वो तरक्की पैदा करो कि दुनिया की कौम को पता चल जाए कि ये अल्लाह और उसके रसूल के मानने वाले बन गए। अब इनसे खतरा खाओ।
تمہیں معلوم ہے فاروق کے ایک ایک کپڑے میں پیوند تو 12 تھے، پیٹ میں روٹی جو کی تھی، مگر چاروں طرف کے کافر کانپا کرتے تھے، لرزتے تھے کہ اگر فاروق کا ادھر سے گزر بھی ہو گیا تو بات بگڑ جائے گی۔ یہاں تک حالات بنے صحابہ کرام کے، اللہ تعالیٰ کی کروڑ رحمت نازل ہو صحابہ کرام کی قبروں پر آمین کہو، کہ 5 لاکھ کے مقابلے میں 5 محمد کے غلام کامیاب ہو گئے، 5 لاکھ کے مقابلے میں حضور کے 5 غلام کامیاب، اسپین میں 3 مسلمان گئے، پورے ملک کے مقابلے میں 3 مسلمان کامیاب، وہ مسلمان تھے صحیح معنوں میں، مسلمان کو کوئی شکست نہیں دے سکتا، مسلمان کو کوئی مار نہیں سکتا۔ آج ہم یہودیوں اور عیسائیوں کا کھلونا بن کر کے مار کھا رہے ہیں، آج ہم ان کے ہاتھوں کے تاش کے پتے بنے ہوئے ہیں، آج ہم ان کے اشاروں پہ سب کچھ کرتے ہیں، چاروں طرف مسلمان کا لہو بہہ رہا ہے۔ مغلیہ خاندان کے بادشاہوں کی واقعات کتابوں میں موجود ہیں، آپ پڑھ کر کے دیکھ لیں کہ جن لوگوں نے اچھے کام کیے ان کی زندگی کیسے گزری، اور جن لوگوں نے برے کام کیے ان کی زندگی کیسے گزری۔ لوگ ان کا نام لینا بھی گوارا نہیں کرتے۔ کیا بات تھی؟ سلطان عالمگیر رحمت اللہ علیہ جہاں بادشاہ وقت تھا، جہاں پورے ہندوستان کا مالک تھا، وہاں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 5000 حدیث تو زبانی یاد تھی، بادشاہ کو 5000 حدیث زبانی یاد تھی۔ سلطان صلاح الدین خلجی رحمہ اللہ بادشاہ گزرا ہے، ہمارے یہاں عربی مدارس میں ہدایہ کتاب پڑھائی جاتی ہے 2 سال میں، پڑھنی آتی ہے سمجھی تو کیا جائے گی۔ سلطان صلاح الدین خلجی بادشاہ ہو کر مکمل ہدایہ زبانی یاد تھا، زبانی یاد تھا۔ عالمگیر بادشاہ کی فوج کا جو کمانڈر تھا وہ اتنا بڑا عالم تھا کہ آج بھی شرح عقائد وغیرہ اور امور عامہ اور میر زاہد وغیرہ جو کتابیں ہیں منطق کی اور طرح طرح کی، یہ تمام عالمگیر کی فوج کے کمانڈر کی لکھی ہوئی ہیں، اللہ والے تھے۔ اور حد یہاں تک ہو گئی کہ مغلیہ خاندان کی ایک لڑکی ہے سلیمہ سلطانہ، اس نے قرآن مجید کی ترجمے کی تفسیر کی کتاب مانگی، ملا عبد القادر بدایونی انچارج ہے کتب خانے کا، کتاب گم ہو گئی تو لڑکی نے باپ سے لڑ کر جائیداد ضبط کرا دی کہ قرآن کی تفسیر کی کتاب کتب خانے سے کیوں گم ہوئی۔ اتنا بڑا علم کا قدر تھا لوگوں کے دلوں میں، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو لوگ بادشاہ مانا کرتے تھے، وزیر مانتے تھے، سفیر مانتے تھے، درویش و قلندر مانتے تھے۔ عوام کے تمام جذبات جو تھے وہ اسلام کے صحیح احساسات کے مطابق تھے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، یہ کسی کا گلہ نہیں، یہ کسی کا شکوہ نہیں، کسی کو گالیاں دینا مقصود نہیں۔ اگر اتنی بات کہہ دوں تو کوئی بے جانا ہوگا کہ حرف آئے نہ کہیں، حرف آئے نہ کہیں ان کی مسیحائی پر، حرف آئے نہ کہیں ان کی مسیحائی پر، اور درد اتنا تو نہ تھا تیری دوا سے پہلے، یہ تو بہت زیادہ کڑوی ثابت ہوئی تیری دوا، یہ تو پہلے درد سے بھی زیادہ درد ہو گیا، تو نے یہ کیسی دوا پلا دی۔ اور بڑا عجیب شعر یاد آیا، فرق ہے تیرا میرا، فرق یہ کہتا کہ تیرا پیام اور ہے میرا پیام اور ہے، تیرا پیام اور ہے میرا پیام اور ہے، عشق کے درد مند کا طرز کلام اور ہے، دیوانوں کی باتیں اور ہیں، تمہارا طرز زندگی اور ہے۔ ہم نے صحابہ سے طرز زندگی سیکھا، ہم نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے طرز زندگی سیکھا، ہم نے عمر بن عبدالعزیز سے طرز زندگی سیکھا، ہم نے سلطان عالمگیر سے سیکھا، سلطان صلاح الدین خلجی سے سیکھا، ہم نے شمس الدین التمش سے سیکھا، تم نے طرز زندگی انگریز سے سیکھا۔ کب تک انگریز کے ترقی کے وارث بنو گے؟ انگریز کا لعنتی قانون کیوں پیارا لگتا ہے؟
وہی رسم و رواج، وہی طریقہ کار. کچھ کم تو ہوگی، ورنہ اب بھی کئی لوگ گلے میں پھانسی لٹکا کے چلتے ہیں اور فخریہ انداز میں چلتے ہیں کہ میرے گلے میں پھانسی لٹکی ہوئی ہے. جو لباس یہودی کا ہے، جو لباس ایک عیسائی کافر کا ہے، وہ مسلمان کے لیے زیب نہیں، کامیابی کا ضامن نہیں ہو سکتا. 4 دن نماز کا مذاق اڑایا گیا تھا 2 سال پہلے. دفتروں میں صفیں بچی، لوٹے آئے، یار لوگ اٹھ کے چائے کے لیے جانے لگ گئے. ارے بھائی آؤ نا نماز پڑھو. انہوں نے کہا یار تم پڑھو، ہم ابھی آتے ہیں. 4 دن کی نماز. ورنہ قوم کی اقتصادی حالت، قوم کی اخلاقی حالت اور قوم کی نمازی حالت اگر ٹھیک ہو تو بزرگوں نے لکھا ہے کہ اس قوم کو کوئی نیچا دکھا ہی نہیں سکتا. 3 چیزیں پیدا کرو: قوم کی نمازی حالت سدھارو، قوم کی اخلاقی حالت سدھارو، قوم کی اقتصادی حالت سدھارو. اس قوم کو کوئی نیچا نہیں کر سکتا. جس قوم کے ہاتھ میں تلوار ہو اور سینے میں قرآن ہو اور بازو میں جان ہو، اس قوم کو کوئی نیچا نہیں کر سکتا. لیکن جو قوم ناچ گانے کی عادی بن جائے، جو قوم میلے ٹھیلوں کی عادی بن جائے، جو قوم رسم و رواج کے پیچھے لگ جائے اور خدا کے قرآن کو صرف مردوں کے لیے اٹھا کے رکھ دے، اس قوم کا خدا کے پاس کوئی ضمانت نہیں ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ چاروں طرف مسلمانوں پہ مصیبت ہی مصیبت ہے. اپنے ملک میں بھی، کوٹے میں، راولپنڈی میں، فلسطین میں، ایران عراق میں، افغانستان میں، سری لنکا میں، چاروں طرف مسلمانوں پر عذاب آیا ہوا ہے. تو ہمیں اللہ میاں سے ڈرنا چاہیے، ہمیں خوف کھانا چاہیے، ہمیں دعا مانگنی چاہیے، ہمیں سجدے میں پڑھ کے رونا چاہیے، ہمیں جھنڈیاں لگا کر ناچ نہیں کرنا چاہیے. اور جو ایسا کرتے ہیں وہ غلط ہے، جو کراتے ہیں وہ بھی غلط ہے. ہم اس بات میں کسی سے نہیں ڈرا کرتے. حکومت کرے، حکومت کرائے، چھوٹے کی یونین کرائے، ایم ڈی اے کمیٹی کوئی بھی کرائے، اس وقت میں یہ حرکت بالکل غلط. تم کو سکھایا کس نے ہے یہ کہ قوم کو کھیل تیشے میں، کھیل تماشے میں پھنسا کر اپنا الو سیدھا کرنا چاہتے ہو؟ قوم کی نمازی حالت کو بہتر بناؤ، قوم کی اقتصادی حالت بہتر بناؤ، قوم کی اخلاقی حالت بہتر بناؤ. قوم کو سمجھاؤ کہ بہو بیٹی کی عزت ایک ہے، بہن بیٹی کی عزت ایک ہے، تم سب کی بہن ایک ہے، تم سب کی عزت اور آبرو ایک ہے، تمہارا خدا ایک ہے، تمہارا نبی ایک ہے، تمہارا کعبہ ایک ہے، تمہاری جلی اللہ پاک نے جنت ایک بنائی ہے اور ایک ایمان کا رستہ بنایا ہے. کسی سے دھوکہ کرنا، کسی سے فریب کرنا، کسی سے دغا بازی کرنا، لوٹ کھسوٹ مچانا، یہ طریقہ بالکل غلط ہے اور فضول اور عبث اور ضائع کرنا. ویسے کہتے ہیں غریب ملک ہے جی، غریب ملک ہے جی، غریب ملک. یہ کروڑوں روپیہ غریب ملک کے پاس کہاں سے آ جاتا ہے ضائع کرنے کے لیے؟ ہم تو یہ کہیں گے کہ کل کو 14 اگست ہے، کل کو زیادہ سے زیادہ عبادت کرو، فلم نہ دیکھو، تلاوت کرو، استغفار کرو. اور وہ شہداء جنہوں نے 47 میں اپنی جانیں قربان کی، اپنی عزت قربان کی، اپنا سب کچھ قربان کر دیا، خدا کی قسم آج تک لوگ ایسے موجود ہیں 36 سال کے بعد بھی سیٹ نہ ہوئے. ان کی روحوں کو قرآن پڑھ پڑھ کر کے بخشو، ان کے لیے بخشش کی دعائیں کرو، خراج تحسین پیش کرو ان لوگوں کو جنہوں نے اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے اپنی جان کا قیمتی نذرانہ پیش کیا. تمہارا کیا ہے؟ تمہارا تو ناخون بھی نہیں کٹا. ہاں، تمہیں کیا تکلیف پہنچی تھی ملک بنانے میں؟ کب تم بنانے والوں میں آگے آئے تھے؟ اب جو مرتا اخبار میں آ جاتا ہے فلانا بھی تحریک پاکستان کا بانی تھا، ہم نے بانی دیکھے نہیں. عوام نے بنایا ہے، لوگوں نے بنایا ہے، اور لوگ ہی اس کی خیر خواہی کر سکتے ہیں. اور لوگوں کو چاہیے کہ ایک اور بات میری سن لو آخری، اگر یہ ملک نہ رہا تو پھر مسلمانوں کو روئے زمین پہ جگہ ملنی مشکل ہو جائے گی. جغرافیائی حیثیت سے اس کا محل وقوع ایسا ہے کہ یہ مسلمانوں کے پاس رہا تو چاروں طرف کے مسلمانوں کو سانس آئے گا، اور یہ بچے گا خدا کے قرآن کے صدقے میں، یہ بچے گا نبی کے لائے ہوئے فرمان کے صدقے میں. یہ ہماری کوششوں سے یا ہمارے ہے زیادہ ہتھیار بنانے سے نہیں بچتا ہے.
تو اس لیے قرآن مجید کو جگہ دو، اسلام اور ایمان کو جگہ دو، قرآن کا جھنڈا بلند کرو، ایمان کا جھنڈا بلند کرو۔ آؤ 14 اگست کو مل کر سب دعا کریں کہ ہم آئندہ جھوٹ نہیں بولیں گے، ہم آئندہ رشوت نہیں لیں گے، ہم آئندہ کسی سے دغا نہیں کریں گے، ہم کم نہیں تولیں گے، ہم کم نہیں ناپیں گے، ہم ملاوٹ نہیں کریں گے، ہم غلط مسئلے بتا کر لوگوں کے ایمان کا بیڑا غرق نہیں کریں گے۔ پھر تو ہمارے لیے بڑا بہترین دن ہے۔ اور اگر ہم ان تمام چیزوں میں سے کچھ بھی چھوڑنے کو تیار نہیں، پھر اس دن کی کوئی حیثیت نہیں، پھر کھیل تماشے کا دن ہے اور کچھ نہیں۔ خداوند عالم نے صاف لفظوں میں فرما دیا کہ ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کہ صرف اتنا کہنے پر نجات نہیں ہے کہ اے خدا ہم تیرے ماننے والے ہیں، بلکہ اس کہنے کے بعد اس کے پورے فرمان کو ماننا پڑے گا۔ شکل حضور کے فرمان کے مطابق نبی کی شکل کے ساتھ شکل ملانی پڑے گی، نبی کے لباس کے ساتھ لباس ملانا پڑے گا، نبی کے لائے ہوئے قرآن کو دل و دماغ میں، گھر معاشرے میں، محلے اور کچہری میں جگہ دینی پڑے گی۔ یہ کوئی طریقہ نہیں کہ آگے پیچھے سارے کام یہودیوں والے، عیسائیوں والے، جب کوئی مر جائے تو سارے مسلمان لاؤ قرآن پڑھو، قرآن پڑھو۔ قرآن بھی کہتا تو ہوگا کہ مرے بغیر میرا بھی کہیں ٹھکانہ ہی نہیں، جب کوئی مر جائے تو پھر راستہ ملتا ہے۔ تو ایسی صورت میں ہم مسلمانوں کو بڑا سوچ کے چلنا چاہیے۔ مسلمانوں اپنی تاریخ پڑھا کرو، احمد شاہ ابدالی کی تاریخ پڑھو، شہدائے بالاکوٹ کی تاریخ پڑھو، مغلیہ خاندان کے بہادروں کی تاریخ پڑھو کہ وہ کیسے لوگ تھے، عمر بن عبدالعزیز کی تاریخ پڑھو، سیدنا خالد بن ولید کی تاریخ پڑھو، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ پڑھو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ پڑھو۔ ہمارے جو اسلاف تھے وہ بہت کچھ تھے، اور خدا کی قسم دنیا نے ان کو مانا ہے۔ تم بھی مان جاؤ کامیاب ہو جاؤ گے۔ پوری دنیا نے ان کو، جنہوں نے ان کی اقتدا نہیں کی، انہوں نے بھی مانا کہ صحیح یہ تھے، ہم غلطی پہ تھے۔ تو اگر ہم مان لیں گے تو الحمدللہ ہم کو بھی اللہ پاک کامیاب فرما دیں گے۔ تو میں نے یہ کچھ بغیر تیاری کے عرض کر دیا۔ جن لوگوں کو زیادہ شوق ہو 14 اگست کی کیسٹ سننے کا، پچھلے سال میں نے بہت کچھ بیان کر دیا تھا، یہاں بچوں کے پاس باہر 14 اگست کی کیسٹ بھی میں نے بھی پوچھا تھا۔ جس کو زیادہ شوق ہو 14 اگست کی کیسٹ سننے کا، وہ یہاں باہر سے لیتا جائے اور سوچ لے اور سمجھ لے اور یاد کر لے کہ پاکستان کیسے بنا، کن لوگوں نے بنایا، کون لوگ تھے بنانے والے۔ پاکستان بنانے والے یہ نہیں، جن کے سروں پہ ٹوپ رکھے ہوئے ہیں، یہ کہاں تھے بنانے والے؟ یہ جو آکڑے ہوئے پجامے پہننے پھرتے ہیں، انہوں نے کب بنایا؟ ہم تمام کے تمام لوگ جب اللہ پاک کی حضور میں دعا کریں گے، اللہ پاک مسلمان کی سنتا ہے۔ تو 14 اگست کی شوق والے، کیسٹ والے لوگ لے جائیں، اور آخری جمعے کی الوداعی موت کا منظر جو کیسٹ ہے، وہ بیوی بچوں کو اور گھروں میں اور رشتہ داروں اور عزیز و اقربا کو بڑی بہترین ہے۔ اللہ پاک ہدایت کے اسباب پیدا کر دے۔ اگر تیری کوشش سے ایک بیٹی کو نماز کی توفیق ہو گئی، خدا کی قسم کروڑوں روپیہ مل جائے تو اتنا کامیاب نہیں ہوتا۔ کیا جل گیا؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور ساری مسلمان قوم کا پوری دنیا میں نگہبان اور محافظ بن جائے۔ وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی الہاشمی وعلی آلہ واصحابہ برۃ الکرام۔ پروردگار عالم پاکستان کو صحیح معنوں میں پاکستان بنا، الہ العالمین اس ملک کو استحکام نصیب فرما۔ یا اللہ پاکستان کو پائیدار اور مضبوط بنا۔ یا اللہ اس ملک میں خدائی نظام جاری فرما۔ یا اللہ قرآن مجید کا نظام جاری فرما، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا نظام جاری ساری فرما۔ یا اللہ انگریز کے کالے قانون کو مٹا، کفریہ نظام کو مٹا۔ یا اللہ جو اس راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں، قرآن نہیں آنے دیتے، انگریز کے قانون کو چلایا چاہتے ہیں، ان کو ہدایت عطا فرما۔ ان کے مقدر میں اگر ہدایت نہیں تو ایسے لوگوں سے پاکستان کی زمین کو پاک فرما دے۔ الہ العالمین پاکستان کو چوروں سے بچا، رشوت خاروں سے بچا۔ یا اللہ جو پاکستان کو تباہ کرنا چاہتے ہیں تو ان کو برباد کر دے۔ یا اللہ
پوری دنیا کے مسلمانوں کی غیب سے نصرت فرما یا اللہ، فلسطین کے مسلمانوں کی غیب سے اعانت فرما یا اللہ، وہ مظلوم مسلمان ہر طرف سے گھرے ہوئے پریشان ہیں، خداوندہ رحم فرما، ان سب پہ کرم فرما، افغانستان کے مجاہدین کو کامیاب فرما یا اللہ، یہ ایران عراق جھگڑا مسلمانوں کا آپس میں خام خواہ اٹھا ہوا، ان کو ہدایت عطا فرما، ان کو سمجھ عطا فرما یا اللہ، پوری دنیا کے مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو اور ایمان کی حفاظت فرما یا اللہ، سب بیماروں کو شفا عطا فرما، کئیوں نے کہا جو بستیوں میں قریب بیمار ہیں یا اللہ سب کو شفا عطا فرما، دور کے نزدیک کے جتنے بھی ہیں، ایک ساتھی نے بتایا کہ 10 مہینے کی بچی 2 مہینے سے بیمار ہے، اللہ پاک اپنے خزانے سے صحت عطا فرمائے، سب کے دکھ دردوں کو دور فرما یا اللہ، ناچ گانے سے بچا، رسم و رواج سے بچا، رقص و سرود کی محفلوں سے بچا، میلوں ٹھیلوں سے بچا یا اللہ، ہمیں قرآن اور درود شریف کی توفیق عطا فرما، کلمے اور استغفار کی توفیق عطا فرما یا اللہ، ہمیں عیسائیوں اور یہودیوں کے نظام سے بچا، ہمیں محمدی نظام عطا فرما یا اللہ، مرتے وقت کلمے اور ایمان کی دولت عطا فرما یا اللہ، کوٹے اور پنڈی میں جو ہمارے بھائی پریشان، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کی تکلیفوں کو دور فرما یا اللہ، رحم کا معاملہ فرما، کرم اور فضل کا معاملہ فرما، الہ العالمین تمام مسلمانوں کے کاروباری حالت کو اچھا کر دے یا اللہ، سب کے روزی رزق میں برکت عطا فرما، وسعت عطا فرما یا اللہ، جس کے ذمہ قرض ہو ادا کرنے کی صورتیں پیدا فرما یا اللہ، ہمیں اور ہماری اولاد کو نیک اور نمازی بنا، صلی اللہ علیہ حبیبہ